اپنی بیوہ بہو کو کیوں لے آئی بیٹی کی شادی پر؟ نحوست ہوگی۔ وہ ہال کے ایک کونے پر بیٹھی تھی جب ایک عورت نے اس کی ساس سے کہا۔ وہ لب بھینچ کر آنسو ضبط کر گئی، پر کچھ دیر بعد ہی سب کے ہوش اڑ گئے جب معلوم ہوا اس کی نند پارلر سے بھاگ گئی۔ ساس اس کا بازو پکڑتے اسے کوسنے دینے لگی کہ اس کی نحوست کھا گئی۔ جب دولہے والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو بات بگڑنے لگی، کیونکہ دولہے والے بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ تبھی عزت بچانے اس کا نکاح دراب ملک سے ہوا تھا، جو اس کی نند کا ہونے والا شوہر تھا۔ وہ روتی ہوئی دراب ملک کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آئی تھی جب شادی سے 4 دن پہلے وفا وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب نازیہ بیگم اسے پکارنے لگی۔ وہ جلدی سے چولہا آہستہ کرتے باہر کی طرف بڑھی۔ جی امی۔ وفا 24 سالہ خوش شکل لڑکی تھی۔ 6 ماہ پہلے اس کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ عدت کے بعد بھی وہ اپنے سسرال ہی میں رہ رہی تھی۔ میکے میں بس ایک بھائی اور بھابھی ہی تھے جو اتنے اچھے نہیں تھے کہ بیوہ بہن کو رکھتے، اسی لیے نازیہ بیگم نے اسے وہی رکھ لیا تھا، بیٹی کی نشانی کے طور پر۔ یہ کپڑے دیکھو، سمن کی ویڑی کے لیے لائی ہوں، وہ اسے کچھ شاپر دکھاتے بولی۔ وفا مسکراتے ہوئے بیٹھی اور کپڑے دیکھنے لگی۔ بہت اچھے ہیں امی۔ وہ 27 سے انہیں دیکھنے لگی۔ نازیہ بیگم مسکرائیں۔ جاؤ یہ میرے کمرے میں رکھاؤ۔ جی امی، وہ بولتی اٹھی اور شاپر اٹھاتے چلی گئی۔ یہ 2 منزلہ گھر تھا۔ گھر زیادہ بڑا نہ تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا۔ اوپری منزل پر 2 کمرے تھے، ساتھ ایک لاؤنج تھا۔ 3 کمرے اور ایک لاؤنج نیچے بھی تھا، جہاں ابھی وہ موجود تھے۔ نازیہ بیگم کے شوہر کا 6 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ بیٹا جوان ہوا تو اس کی وفا سے ہوئی، جو شادی کے بعد 6 ماہ بعد ایک ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کے وقت وفا بھی گاڑی میں ہی موجود تھی۔ اس کی جان تو بچ گئی تھی، لیکن وہ شوہر کے ساتھ ساتھ اپنا ہونے والا بچہ بھی کھو چکی تھی۔ نازیہ بیگم کے شوہر کی 5-6 دکانیں تھیں جو انہوں نے کرائے پر دے رکھی تھیں، اسی سے گھر کا خرچ چلتا تھا۔ سمن ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا رشتہ دراب ملک سے طے ہوا تھا اور اب اس کی شادی کو 4 دن رہ گئے تھے۔ سمن، تمہارے کپڑے آ گئے ہیں، امی کے کمرے میں رکھے ہیں، تم جا کر دیکھ لو، وفا بول کر چلی گئی۔ سمن نے آنکھیں گھماتے فون رکھا۔ اس کے چہرے پر اکتاہٹ تھی، وہ یقیناً اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ اچھا ہوا دراب تم آ گئے، تم فریش ہو جاؤ، پھر ہم شاپنگ پر چلتے ہیں۔ مسز ملک لاؤنج میں بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھیں جب دراب کو اندر آتے دیکھ مسکراتے ہوئے میگزین رکھتے بولی، اگر آپ ریڈی ہیں تو چلتے ہیں مال۔ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ 1 منٹ رکو، میں ابھی آتی ہوں، وہ اٹھتے بولیں اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ اسی وقت دراب کا چھوٹا بھائی احسن ملک نیچے لاؤنج میں آیا۔ بھائی، آپ آج جلدی آ گئے؟ وہ مصنوعی حیرت سے اسے دیکھتے بولا۔ ماما کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا، جتنا کہ مجھے یاد ہے آپ کو تو شاپنگ کرنا بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ اب اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہائی یہ محبت اچھے اچھوں کو بدل دیتی ہیں۔ اس کی بات سنتے دراب ہنس پڑا۔ اتنے میں مسز ملک بھی ہاتھ میں ہینڈ بیگ لیے آ گئیں۔ چلیں دراب؟ جی ماما۔ احسن، تم آفس کا چکر لگا لو۔ بھائی، ابھی تو یونی سے آیا ہوں، وہ منہ بناتے بولا۔ تمہاری یونی ختم ہونے میں 1 ماہ ہی رہ گیا ہے، پھر تم نے بزنس ہی جوائن کرنا ہے، اس لیے ابھی سے سیکھنا سٹارٹ کر دو۔ احسن نے منہ بنایا۔ مطلب کہ مجھے گیپ نہیں ملے گا؟ کس چیز کا گیپ؟ فری رہنے کا، تھوڑی مستی کرنے کا۔ ابھی بھی زیادہ فری ہی ہوتے ہو، اور جتنی مستی کرنی ہے اس 1 ماہ میں کر لو۔ چلے ماما۔ وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ احسن صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ یہ ملک ولا تھا۔ روحان ملک کا 2 سال پہلے ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا تھا، تب سے بزنس دراب سنبھال رہا تھا۔ احسن ملک ماسٹرز کی ڈگری کے آخری سال میں تھا۔ آج ان کی مہندی تھی۔ گھر پورا سجا ہوا تھا۔ وفا کاموں میں مصروف تھی جبکہ نازیہ بیگم مہمانوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کچن کا سب دیکھتے اب وہ سمن کے کمرے کی طرف جا رہی تھیں۔ وفا کا کمرہ 2nd فلور پر تھا، نازیہ بیگم اور سمن کا کمرہ نیچے ہی تھا۔ وفا، لاؤنج میں بیٹھی نازیہ بیگم نے اسے پکارا۔ جی امی، ان کے قریب جاتے ہوئے بولی۔ اگر کھانے کا سب دیکھ لیا ہو تو اب سمن کو دیکھ لو، مہندی والی بھی آ گئی ہے۔ جی میں سمن کے پاس ہی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ وفا سر ہلاتے چلی گئی۔ نازیہ، کل بارات پر اپنی بیوہ بہو کو مت لے کر جانا، نحوست ہوتی ہے، وہاں موجود ایک دوسری عورت بولی۔ وفا کے کانوں تک آواز پہنچ گئی۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئی تھیں۔ لوگ نہ جانے بولنے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں تھے؟ اس حادثے میں اس نے بھی اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، لیکن لوگ اسے ہی منحوس اور نحوست زدہ کہتے تھے۔ بالکل نہیں، میری بہو میرے ساتھ جائے گی، یہ نحوست وحوست کچھ نہیں ہوتی، میں ان باتوں پر یقین نہیں کرتی، نازیہ بیگم بولی۔
ان سب کے بیچ اس کی ساس ہی وہ واحد انسان تھی جنہوں نے کبھی اسے منحوس ہونے کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ وفا سر جھٹکتے سمن کے کمرے میں آئی۔ سمن بیڈ پر نیم دراز فون چلا رہی تھی۔ اس کا مہندی کا جوڑا بیڈ پر پڑا تھا۔ سمن اٹھو، پہلے چینج کر لو، پھر مہندی بھی لگوانی ہے۔ بھابھی تھوڑی دیر تک اٹھتی ہوں۔ 6 بج گئے ہیں، 8 بجے ایونٹ سٹارٹ ہو جائے گا۔ بھابھی پلیز کچھ دیر مزید۔ امی نے کہا ہے کہ مہندی لگوانے کا ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ مہندی والی پہنچ چکی ہے۔ چلو اٹھو، پہلے یہ ڈریس پہنو۔ وہ بیڈ سے ڈریس اٹھاتے بولی۔ بھابھی یہ بہت ہیوی ہے، سمن منہ بناتے بولی۔ ہیوی تو ہوگا ہی، آخر تم بزنس مین دوراب ملک کی بیوی بننے جا رہی ہو، وفا مسکراتے ہوئے بولی۔ سمن کے چہرے پر اکتاہٹ کا تاثر ابھرا۔ اتنے میں نازیہ بیگم بھی آ گئیں، ساتھ مہندی والی بھی تھی۔ سمن، تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ امی تھوڑی دیر تک کرتی ہوں، اتنی دیر پہلے یہ ہیوی ڈریس پہن کر بیٹھ جاؤں؟ اچھا ٹھیک ہے، پہلے مہندی لگوا لو۔ جی امی۔ چاروں ناچاروں سے اٹھنا ہی پڑا۔ وفا، سمن کے بعد تم بھی مہندی لگوا لینا، میں پہلے کام دیکھ لوں پھر لگوا لوں گی۔ کام سارا ہو چکا ہے، اب بس تم دونوں کا تیار ہونا باقی ہے، اس لیے سمن کے بعد تم مہندی لگوا لینا، وہ بول کر چلی گئیں۔ وفا کا مہندی لگوانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اب اس کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ سمن نے تھوڑی سی مہندی لگوائی، پھر وفا نے لگوائی۔ اتنے میں میک اپ آرٹسٹ بھی آ گئی، جو کہ مسز ملک نے اپنی مرضی کی ہائر کی تھی۔ مہندی کا فنکشن خیر خیریت سے اختتام ہوا۔ وفا، ضد نہ کرو، نازیہ بیگم قدرے سختی سے بولی۔ امی، گھر بھی تو کسی کو رہنا چاہیے نا۔ وفا، میں کہہ رہی ہوں کہ تیار ہو۔ امی، لوگ باتیں کریں گے۔ لوگ تب بھی باتیں کریں گے جب تم نہیں جاؤ گی، اس لیے لوگوں کی باتوں کو ان تک ہی محدود رکھو، اور اب تیار ہو، ہمیں بارات سے پہلے پہنچنا ہے۔ لیکن امی، یہ جوڑا بہت ہیوی ہے، وہ بیڈ پر بڑے اپنے ولیمے کے جوڑے کو دیکھتے بولی۔ کوئی ہیوی نہیں ہے، سمن کا جوڑا دیکھا ہے تم نے؟ اس کے مقابلے میں یہ بہت سادہ ہے۔ سمن دلہن ہے امی، اور تم دلہن کی بھابھی اور اس گھر کی بہو، اس لیے مزید کوئی ضد نہیں۔ پھر میں سمن کے ساتھ پارلر جاؤں گی، ہال نہیں۔ سمن کے ساتھ اس کی دوست ہوگی اور تم میرے ساتھ ہال ہی جاؤ گی، وہ بول کر چلی گئی۔ 6 ماہ سے کوئی گھر ہی رہی تھی، کسی سے گھلی ملی نہیں تھی، اور اب اپنے ولیمے کے جوڑے میں جانا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ کل مہندی کے فنکشن میں بھی بہت سی عورتوں نے اس کی مہندی لگانے کو پر کئی سوال کیے تھے، اور آج اگر وہ اپنے ولیمے کا جوڑا پہن کر جاتی تو کیا لوگ چپ رہتے، لیکن وہ نازیہ بیگم کی بات ٹال نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموش سے بیڈ پر پڑا جوڑا اٹھاتے واش روم کی طرف بڑھی۔ اب نازیہ بیگم سمن کے کمرے میں اس کا سامان پیک کر رہی تھیں۔ بس یہی تھا نا سمن، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ نہیں امی، سب رکھ لیا ہے، اب میں چلتی ہوں، گاڑی آ گئی ہے باہر۔ اور تمہاری دوست کب تک آئے گی؟ وہ پہلے سے ہی پارلر میں موجود ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے۔ ہال کافی بڑا تھا، یہ ہال دوراب نے خود سلیکٹ کیا تھا۔ شادی میں کافی بزنس مین بھی مدعو تھے۔ بارات کا استقبال روایتی طریقے سے پھولوں کے ذریعے ہوا تھا۔ نازیہ بیگم مسز ملک سے باتیں کر رہی تھیں۔ وفا ہال کے کونے میں بیٹھی تھی تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ کچھ دیر بعد نازیہ بیگم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو وفا؟ امی، میں یہی ٹھیک ہوں۔ چلو آؤ، مہمانوں سے ملو۔ نہیں امی، میں نے کسی سے نہیں ملنا۔ وفا، تمہیں میں کتنی دفعہ کہوں کہ لوگوں کے منہ بند نہیں ہوتے، ان کو بولنے دو جو بولتے ہیں، لیکن ان کی باتیں تکلیف دیتی ہیں۔ تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو ہمیں پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ ہمیں پسند نہ کرتے ہوں انہیں اتنا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی باتوں سے تکلیف دیں۔ چلو اب اٹھو اور مسز ملک سے ملو۔ جی امی۔ وفا ان کی باتیں سمجھتی تھی، لیکن اپنے دماغ کا کیا کرتی جس سے ان لوگوں کی باتوں کی پرواہ تھی۔ مسز ملک، یہ میری بہو ہے، وفا نام ہے اس کا۔ وفا ہلکا سا مسکرائی۔ ماشاء اللہ، پیاری ہے آپ کی بہو، وہ اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی۔ دراصل وفا کافی چپ اور خاموش رہنے والی لڑکی ہے، ابھی بھی دور بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا کیا جو اسے لے کے آئیں آپ۔ وفا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر کچھ مسز ملک پوچھتی تو ان کی بات کا جواب دے دیتی۔ امی، آپ باتیں کریں، میں آتی ہوں، وہ بول کر جانے لگی۔ میں نے کہا بھی تھا نازیہ کو کہ اپنی بیوہ بہو کو نہ لے کر آئے، نحوست ہوتی ہے، دیکھا شادی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا۔ وہ گزر رہی تھی جب اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ بولنے والی نازیہ بیگم کی بہن تھی۔ اس کی آنکھیں پھر نم ہوئیں۔ وہ دوبارہ جا کر کونے میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے نازیہ بیگم نظر آئیں جو کافی پریشان لگ رہی تھی۔ ان کے ساتھ مسز ملک کھڑی تھی، وہ بھی پریشان لگ رہی تھی۔ نازیہ بیگم کے ساتھ ان کی بہن کھڑی تھی اور وہ کچھ بول رہی تھی۔ وفا اٹھتے ان کی طرف بڑھی۔
وہ ہال کے دائیں جانب مہمانوں سے تھوڑا دور کھڑی تھی۔ امی سب خیریت؟ لو پہنچ آئی نحوست۔ میں نے کہا بھی تھا کہ مت لانا اسے، لیکن تم نے میری نہیں سنی۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، مجھے اسے سچ میں ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا۔ نازیہ بیگم اسے نحوست سے دیکھتے بولی۔ وفا پریشان ہوئی۔ امی بات کیا ہوئی ہے یہ تو بتائیں۔ سمن پارلر سے چلی گئی ہے، مسز ملک بولی۔ کہاں چلی گئی ہے؟ پتہ نہیں کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، بس اس کا میسج آیا کہ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، نازیہ بیگم پریشانی سے بولی۔ ان کی بات سنتے وفا بھی پریشان ہو گئی۔ دوراب کی بارات اگر واپس گئی تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ شادی میں دوراب کے بزنس پارٹنرز بھی موجود ہیں، مسز ملک پریشانی سے بولی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نازیہ بیگم کی بہن وفا کو گھورتے بولی، جیسے ساری غلطی اسی کی ہو۔ مسز نازیہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم وفا کا نکاح دوراب سے کر دیتے ہیں، اس طرح دونوں گھرانوں کی عزت بچ جائے گی۔ وفا کی شادی؟ نازیہ بیگم حیران ہوئی۔ جی، ابھی اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نازیہ بیگم کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ لیکن امی، دیکھو وفا، دونوں گھرانوں کی عزت بچانا ضروری ہے۔ سمن نے جو میرے ساتھ کیا سو کیا، اب تم مجھے مایوس مت کرنا۔ پہلے بھی تم میری بیوہ بہو کی حیثیت سے رہ رہی تھی، اور اب میں تمہاری ساس ہونے کے ناطے تمہاری شادی دوراب سے کروا رہی ہوں۔ وفا اس طرف آؤ، تمہارا میک اپ ہو جائے پھر نکاح کی تقریب شروع کرتے ہیں۔ مسز ملک اسے لیے برائڈل روم میں چلی گئی۔ نازیہ تم اپنی بہو کی شادی کرو گی اب؟ اس میں کوئی برائی نہیں ہے باجی، اسلام میں یہ جائز ہے۔ اور وفا کے بھائی اور بھابھی؟ ان 6 ماہ میں انہوں نے گنتی سے 3-4 دفعہ کال کی ہوگی تمہیں۔ لگتا ہے کہ انہیں وفا کی پرواہ ہے، اور دوراب اچھا انسان ہے، وفا کے لیے اچھا رہے گا۔ سمن کے جانے کا سنتے دوراب بھی شاکڈ ہوا تھا۔ اب وہ مسز ملک کے سامنے کھڑا تھا، ساتھ احسن بھی تھا۔ ماما آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتے بولا۔ ہاں دوراب، لیکن ماما آپ بھی جانتی ہیں کہ میری شادی سمن سے طے تھی، وفا سے نہیں۔ ہاں طے تھی سمن سے، لیکن اب وہ نہیں ہے یہاں، اب یہاں وفا ہے اور ہمیں اپنی عزت بچانی ہے دوراب۔ تو پھر آپ میرے بجائے احسن کی شادی وفا سے کر دیں۔ دوراب، ہماری طرف کوئی نہیں جانتا کہ تمہاری دلہن کا نام کیا ہے، لیکن دولہے کو ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے ہم دولہا نہیں بدل سکتے۔ ماما میں یہ دوراب جو ہونا تھا ہو چکا، اب تم دونوں جاؤ اسٹیج پر واپس، تمہارا نکاح وفا سے ہی ہوگا۔ ماما دوراب میں کہہ چکی ہوں، ابھی یہ نکاح ہوگا، بعد میں سوچیں گے اس رشتے کے بارے میں۔ وہ بول کر واپس برائڈل روم میں چلی گئیں۔ دوراب غصے میں واپس چلا گیا، احسن اس کے پیچھے گیا۔ اسٹیج پر بار بار احسن اسے مسکرانے کا کہہ رہا تھا، لیکن دوراب سنجیدہ ہی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وفا بھی وہاں آ گئی۔ اس نے سب کچھ اپنے ولیمے کا پہن رکھا تھا، بس اب ہیوی میک اپ کر رکھا تھا۔ وفا کے ساتھ نازیہ بیگم کھڑی تھیں، جبکہ دوراب کے ساتھ مسز ملک۔ وفا مقیم ولد مقیم خان، آپ کا نکاح دوراب ملک ولد روحان ملک حق مہر 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، وفا گہرا سانس لیتے بولی۔ اس کے 3 دفعہ پوچھنے کے بعد دوراب سے پوچھا گیا۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ہلکے سے غصے کی آمیزش بھی تھی۔ نکاح کے بعد نازیہ بیگم اور مسز ملک اسٹیج سے نیچے چلی گئیں۔ اسٹیج پر وہ دونوں اکیلے ہی رہ گئے تھے۔ آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ دوراب ہلکی آواز میں بولا۔ جیسے آپ انکار نہیں کر سکے، میں بھی نہیں کر سکی۔ آپ جانتی ہیں کہ میری سمن سے پسند کی شادی تھی۔ جانتی ہوں، پھر بھی انکار نہیں کیا۔ ابھی دونوں خاندانوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ اس کی بات سنتے دوراب خاموش ہو گیا۔ اسٹیج پر تو اس نے اپنے آنسو ضبط کر لیے تھے، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ گاڑی دوراب ڈرائیو کر رہا تھا، مسز ملک احسن کے ساتھ دوسری گاڑی میں آ رہی تھیں۔ اسے روتے دیکھ کر دوراب کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ بزنس مین دوراب ملک کے ساتھ نکاح ہوا ہے تمہارا، پھر تو آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ میرے خوش ہونے کا وقت نہیں ہے یہ، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ سیم وہ آنسو پوچھتے بولی۔ اس کی بات سنتے دوراب کو مزید غصہ چڑھا۔ مجھے زیادہ بولنے والی لڑکیاں پسند نہیں، اور مجھے زیادہ ٹوکنے والے مرد، وہ دو بدو بولی۔ دوراب نے اسے بیک ویو مرر سے گھورا۔ وفا اسے ایک نظر دیکھتے باہر دیکھنے لگی۔ اگلی صبح نازیہ بیگم اس کے پاس موجود تھیں۔ نازیہ بیگم کو دیکھتے وہ پھر رونے لگی۔ وفا اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو اللہ کے کرم سے بیاہ ہی ہو۔ امی آپ جانتی ہیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی تھی، اور کسی کی زبردستی بیوی تو بالکل نہیں بننا تھا۔ میں جانتی ہوں وفا کہ کل جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور میں نے بھی تمہیں غصے اور پریشانی میں برا بھلا بولا تھا، لیکن سچ یہی ہے کہ تمہاری شاید یہی قسمت تھی۔ اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرو۔ وفا خاموش ہی رہی۔
میں نے دراب کو سمن کے لیے پسند کیا تھا تو یقیناً کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ میری بیٹی نے تو میرے انتخاب پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن میں تمہیں یہی کہوں گی کہ تم بھروسہ رکھو۔ آہستہ آہستہ تم سمجھ جاؤ گی کہ میرا انتخاب برا نہیں تھا۔ اتنے میں مسز ملک بھی کمرے میں آ گئی، لیکن دونوں دروازے کی طرف پشت کیے بیٹھی تھیں۔ امی، میں کل رات سے یہاں ہوں، لیکن دراب ایک دفعہ بھی کمرے میں نہیں آیا۔ اس کا صاف مطلب ہے یہی کہ وہ یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتے، تو پھر میں کیسے؟ مسز ملک کچھ بولنے لگیں، لیکن اس سے پہلے ہی نازیہ بیگم بول پڑیں۔ وفا، تم جانتی ہو کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ تم دراب کو اس کے گھر والوں کو اپنا سمجھ کر اپنانے کی کوشش کرو، باقی سب بھی نارمل ہو جائیں گے۔ جو کچھ تمہاری پچھلی زندگی میں ہوا اسے بھول کر نئی شروعات کرو۔ میں کیسے کوشش کروں امی؟ میں خود اس سب کو قبول نہیں کر پا رہی۔ تم نے جتنا وقت لینا ہے لے لو، لیکن اس دوران اپنی ذمہ داریاں مت بھولنا۔ تمہیں اس رشتے کو کم از کم 3 ماہ ضرور دینے ہوں گے۔ اگر اس کے بعد بھی تمہیں لگا کہ میرا انتخاب غلط ہے تو تم میرے پاس واپس آ جانا۔ ساس بن کر نہیں، ماں بن کر رخصت کیا تھا تمہیں۔ ماں بن کر ہی دوبارہ ذمہ داری بھی اٹھا لوں گی، لیکن پہلے اس رشتے کو وقت دو۔ مسز ملک ان کی باتیں سنتے مسکرائیں۔ انہوں نے غلط جگہ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کی تھی، وہ اب پرسکون ہوئی تھی۔ بالکل صحیح کہا انہوں نے۔ میں نے کل دیکھا تھا دراب ساری رات باہر لان میں رہا تھا۔ ابھی اس کی ہی کلاس لے کر آ رہی ہوں۔ وہ تھوڑا ضدی طبیعت کا ہے، اس رشتے کو قبول کرنے میں وقت لے گا۔ جب وہ یہ رشتہ قبول کر لے گا تو تم خود کہو گی کہ ان کا انتخاب درست تھا۔ وفا ان کی بات سنتے سر جھکا گئی۔ اسے اس رشتے کو ایک موقع تو دینا ہی چاہیے تھا، اور 3 مہینے کسی رشتے کو پرکھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گی کہ سب نارمل کر سکوں، لیکن اگر میری کوشش کے بعد بھی یہ رشتہ نہ چلا تو؟ اس کی بات سنتے مسز ملک اور نازیہ بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر جو تم دونوں کی مرضی ہوئی وہی ہوگا، مسز ملک بولی۔ نازیہ بیگم نے سر اسپات میں ہلایا۔ ابھی آپ نیچے چلیں، ناشتہ لگ گیا ہے۔ وہ دونوں مسز ملک کے ہمراہ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئیں۔ رسم ادا کرتے ناشتہ نازیہ بیگم لائی تھیں۔ ان کی شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا تھا۔ دراب اور وفا کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ وفا کا سارا وقت مسز ملک کے ساتھ گزرتا تھا۔ احسن کے گھر آنے کے بعد وہ بھی انہیں جوائن کر لیتا تھا۔ دراب اپنے کمرے سے ملحق اسٹڈی روم میں بیٹھا آفس کا کام کر رہا تھا۔ وفا باہر بیڈ پر بیٹھی فل آواز میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ وفا، آواز آہستہ کرو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ وہ دروازے سے باہر سر نکالتے اسے دیکھتے بولا۔ دراب کا کمرہ 2nd فلور پر تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے دائیں طرف تھوڑے فاصلے پر بیڈ تھا۔ بیڈ کے سامنے ایک کھڑکی تھی جہاں سے پورا لان نظر آتا تھا۔ کھڑکی سے تھوڑا دور صوفہ سیٹ تھا۔ صوفے سے کچھ فاصلے پر اسٹڈی روم بنا تھا۔ کمرے کے بائیں طرف اسٹڈی ٹیبل تھی۔ اسٹڈی ٹیبل کے کچھ آگے ایک باکس ریک رکھا تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر واش روم بنا تھا۔ واش روم میں ہی کبرڈ تھی۔ وفا نے اسے دیکھتے آواز آہستہ کی۔ وہ واپس اندر چلا گیا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے آواز پھر فل کر دی۔ چند سیکنڈ بعد ہی دراب دروازہ کھولتے اسے دیکھنے کم کھوننے زیادہ لگا۔ کم آواز میں مزہ نہیں آتا دیکھنے کا۔ وفا اسے دیکھتے ویڈیو سٹاپ کرتے ہوئے بولی، تو دیکھنا ضروری ہے؟ جی۔ دراب کے ماتھے پر بل پڑے۔ میرا پروجیکٹ تمہارے ڈرامے سے زیادہ ضروری ہے۔ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ میں تھوڑی جانتی ہوں کہ آپ کا پروجیکٹ کیا ہے۔ وفا، اب آواز نہیں آنی چاہیے۔ مجھے روم میں کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے۔ دراب، اب اگر میں ڈرامہ بھی نہ دیکھوں تو کیا کروں؟ وہی جو اپنی امی کے گھر کیا کرتی تھی۔ وہ بول کر واپس جانے لگا۔ امی کے گھر اس وقت کھانا پکتا تھا، اور یہاں کھانا پکانے کو کک ہے۔ کک سے جا کر کہو کہ تمہیں کھانا بنانا ہے۔ وہ پلٹتے اسے دیکھتے بولا، لیکن مجھے نہیں بنانا۔ تو پھر کچھ بھی کرو، لیکن مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے۔ وہ بول کر واپس کمرے میں چلا گیا۔ وفا نے منہ بنایا، پھر آواز آہستہ کیے دیکھنے لگی، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ فون بند کر چکی تھی۔ کچھ سوچتے وہ اسٹڈی روم میں گئی۔ دراب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ اپنا کام کریں، میں کمرے کے ٹور پر نکلی ہوں۔ وہ بولتے اسٹڈی روم دیکھنے لگی۔ دراب نے گہرا سانس لیتے دوبارہ فوکس لیپ ٹاپ پر کیا۔ یہ اسٹڈی روم ہے یا لائبریری؟ وہ بڑبڑائی۔ اس نے چلتے ایک ریک سے بک نکالی۔ وہ بزنس کے متعلق تھی۔ اس نے آنکھیں گھماتے بک واپس رکھ دی، پھر چلتے کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے ریک کے سامنے گئی۔ اس میں سے کتاب نکالی، وہ بھی بزنس کے متعلق تھی۔ وہ کتاب رکھتے ایک نظر سب کو دیکھنے لگی۔ ساری بزنس بکس دیکھتے اس کا موڈ خراب ہوا۔ اس روم میں کوئی ناول یا اسٹوری بک نہیں ہے؟ وہ دراب کی طرف پلٹتے بولی۔ بورنگ۔ وہ بولتے پلٹتے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ سوال ذرا سا جھانکتے اس نے لیپ ٹاپ دیکھا۔ وہ پھر بکس کو دیکھتے بولی،
وہ اسکرین پر کوئی نقشہ دیکھتے اسٹڈی روم ہے نہیں تو ظاہر سی بات ہے یہاں بزنس کی بکس ہی ہوں لیکن امی نے تو کہا تھا کہ آپ کی گورنمنٹس کی فیکٹری ہے. وہ لچتے ہوئے بولی. وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. مطلب دو کمپنیاں؟ ہاں. اب اگر سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو یہاں سے جائیں, مجھے کچھ کام کرنا ہے. ابھی میرا ٹور ختم نہیں ہوا, وہ بولتے کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی. کھڑکی دوراب کے ٹیبل کے پیچھے تھی, تھوڑا دائیں طرف. شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا. کھڑکی سے شہر کی روشنیاں بہت بھلی لگ رہی تھیں. کچھ دیر بعد باہر دیکھنے کے بعد وہ پلٹتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے دوراب کا کام دیکھنے لگی. جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے لیپ ٹاپ نظر آ رہا تھا. وہ کسی عمارت کا نقشہ بنا رہا تھا. وہ اپنے کام سے مطمئن نہیں لگ رہا تھا, اسی لیے اس نے سب ریموو کر دیا. لیپ ٹاپ پر بنائیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی صحیح سے, کاغذ پر بنائیں. پہلے ڈیزائن کنفرم ہو جائے پھر بناؤں گا. جب ڈیزائن کنفرم ہو جائے تب لیپ ٹاپ پر بنائیے گا. کاغذ پر بناتے آپ زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں گے کہ کہاں سے کیا کرنا ہے, اور پھر اسے ایڈٹ کرنا بھی آسان ہوگا. دوراب نے چیئر گھماتے اسے دیکھا. میں پیپر پر کام نہیں کرتا, اسی لیے کتنی ہی دیر سے ایک ہی چیز پر کنفیوز ہو رہے ہیں. ہر انسان کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے, کبھی کبھی سٹائل بدل بھی لینا چاہیے. دوراب اسے دیکھتے دوبارہ رخ پلٹتے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا. اسے دوبارہ الجھتے دیکھتے وفا سر نفی میں ہلاتے باہر چلی گئی. باہر رکھے اسٹڈی ٹیبل کو چیک کرنے لگی. ٹیبل ڈرار میں اسے کچھ خالی پیج ملے. اس سے نچلے ڈرار میں سے اسے باقی سامان مل گیا. وہ سب اٹھاتے اسٹڈی روم میں گئی. وفا, میں نے کہا نا کہ میں پیپر پر کام نہیں کرتا. میرے ماسٹرز میں ایک پروفیسر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی چیز کنفیوز کرے یا مشکل لگے تو اسے کاغذ پر لکھ لو, کنفیوژن کلیئر ہو جاتی ہے. آپ بھی جو کچھ آپ کے دماغ میں ہے اسے یہاں ڈرا کریں, پھر آپ کو ایک ڈائریکشن ضرور مل جائے گی. وہ سامان ٹیبل پر رکھتے بولی. تمہارا ماسٹرز کس میں ہے؟ بزنس. آپ کام کریں, میرا ٹور ختم ہوا, میں اب نیچے کا ٹور کرتی ہوں. وہ بول کر چلی گئی. دوراب کچھ پل ان پیپرز کو گھورتا رہا, پھر لیپ ٹاپ بند کرتے سائڈ کرتے پیپرز پر کام کرنے لگا. وفا لاؤنج میں گئی. احسن پہلے ہی وہاں بیٹھا فون دیکھ رہا تھا. اسے آتے دیکھ اس نے فون رکھا. آپ نے ڈرامہ مکمل کر لیا؟ ابھی نہیں, میں دیکھ رہی تھی. جب دوراب نے آواز نیچی کرنے کا کہا. تھوڑی آواز میں سننے کا مزہ نہیں آتا. بھائی کیا کر رہے تھے؟ کسی پروجیکٹ پر کام. انہوں نے سٹارٹ بھی کر دیا؟ وہ حیران ہوا. مطلب کہ اس پروجیکٹ کی میٹنگ تقریباً 1 مہینے بعد ہے اور وہ ابھی سے کام بھی کرنے لگ گئے. ہو سکتا ہے کہ اس پر کام کرنے کے بعد انہوں نے کسی اور پروجیکٹ پر کام کرنا ہو. ابھی وہ پورا مہینہ اسی پر کام کریں گے. وہ کیوں؟ کیونکہ یہ پروجیکٹ بہت اہم ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو مل گیا تو ہماری کمپنی کے شیئرز میں 90% اضافہ ہوگا. وفا بھی حیران ہوئی. پروجیکٹ ہے کس چیز کا؟ ایک مال بنانا ہے. اس پروجیکٹ کے انویسٹرز اور شیئر ہولڈرز فارنر ہیں. جتنا میں نے سنا ہے کہ اس ٹیم کے بارے میں, یہ ٹیم بہت کم ہی ماڈلز اپروو کرتی ہے. اگر پروجیکٹ پریزنٹیشن میں چھوٹی سی غلطی رہ گئی تو سمجھو کہ آپ کے ہاتھ سے پروجیکٹ گیا. اوکے. وفا سمجھتے ہوئے سر اسپات میں ہلاتے ہوئے بولی. جی. دوراب کی کمپنی کے علاوہ اور کتنی کمپنیاں اس پروجیکٹ کو پریزنٹ کر رہیں گی؟ 6. وہ سوچتے ہوئے بولا. ان 6 میں سب سے زیادہ کمپیٹیٹیو کون سی کمپنی ہے؟ بلال بٹ کی کمپنی. وہ ہمیشہ بھائی کو ٹف ٹائم دیتا ہے. تو زیادہ چانسز کس کے ہیں؟ ہماری فرم اور بلال بٹ کی فرم. اور ان دونوں میں سے؟ انشاءاللہ ہماری فرم. پیچھے سے دوراب بولا. انشاءاللہ, وہ دونوں بھی بولے. دوراب ان کے سامنے بیٹھ گیا. بھائی, آپ نے روڈ میپ تیار کر لیا؟ ہاں, اب میں ڈیزائن سوچ رہا تھا. گڈ. آپ کب تک فرسٹ ڈرافٹ ریڈی کر لیں گے؟ ہو چکا ہے. اس کی بات سنتے حسن نے ستائشی انداز میں آئی بروز کھائے. اتنے میں مسز ملک بھی وہیں آ گئی. گورنمنٹ فیکٹری مسز ملک دیکھتی تھی. مسز ملک اور دوراب بزنس کی باتیں کرنے لگے. بھابھی, آپ کو بورنگ تو نہیں لگ رہی یہ باتیں؟ احسن اس کی طرف جھکتے سرگوشی کرتے بولا. نہیں, میرا ماسٹرز ہے بزنس فیلڈ میں. واو. میں کھانا دیکھتی ہوں. وفا کچھ دیر بعد اٹھتے بول دی. اگلے مزید کچھ دن اسی طرح گزر گئے. آفس سے آنے کے بعد وہ اپنے پروجیکٹ پر کام کرنے لگا. وہ اب سیکنڈ ڈرافٹ بنا رہا تھا. وفا ہاتھ میں نیم کو پکڑے اسٹڈی روم میں آئی. تھوڑا نمکین کھا لیں, دماغ فریش ہو جائے گا. وہ پیپرز کو دیکھتے بولی. دوراب نے ایک نظر اسے دیکھا, پھر اپنا کام کرنے لگا. وہ جب بھی پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوتا وفا وہاں آ جاتی تھی. کل تم کہہ رہی تھی کہ میٹھے سے دماغ فریش ہوتا ہے. ہاں, تو دماغ کا موڈ نہیں ہو سکتا کیا؟ اسی کی بات سنتے دوراب نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ سیریسلی یہ ڈیزائن تو پہلے والے سے مختلف ہے. ہاں, یہ میرا سیکنڈ ڈرافٹ ہے. تو پھر فائنل کون سا ہوگا؟ جو بہتر ہوا. یہ ڈیزائن پیارا ہے لیکن آپ کو ٹیم کی پریفرنس دیکھنی چاہیے.
جانتا ہوں، وہ پینسل سے لائن لگاتے بولا۔ کھڑکی سے تھوڑا دور ایک صوفہ پڑا تھا، وفا وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ نم کو کھانے کے بعد اٹھی اور تیسری ریک سے ایک کتاب نکالتے دوبارہ بیٹھ گئی۔ وہ آج کل یہ کتاب پڑھ رہی تھی، دوراب۔ کچھ دیر بعد وہ کتاب بند کرتے اسے دیکھتے بولی، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ کون سا ڈرافٹ شیئر کریں گے؟ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ اچھا، وہ بولتے ہی چپ ہو گئی۔ کچھ دیر وہیں بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کر دوبارہ ٹیبل پر آئی۔ پہلے اسٹڈی میں ایک ہی چیئر ہوتی تھی، اب ایک کا مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ چیئر گھسیٹتے وہ بیٹھی اور ڈیزائن دیکھنے لگی۔ دوراب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنا کام کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ اسے کچھ کہنا فضول ہی ہوگا۔ یہ مال 80 ایکڑ زمین پر بننا تھا، جو کراچی میں واقع لکی ون مال سے پاکستان کا سب سے بڑا مال ہونے کا اعزاز چننے والا تھا۔ اگلے کچھ دن مزید اسی طرح گزر گئے۔ آج دوراب اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ اپنا پلان شیئر کرنے والا تھا۔ اس نے اپنا پہلا ڈرافٹ سلیکٹ کیا تھا۔ پروجیکٹ میٹنگ کو 10 دن رہ گئے تھے۔ وہ پروجیکٹر کے سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ احسن بھی وہیں موجود تھا۔ پریزنٹیشن ختم کرتے وہ باقی سب کو دیکھنے لگا۔ بہت اچھا ڈیزائن ہے سر، ایک سینئر ڈائریکٹر بولے۔ دوراب ہلکا سا مسکرایا۔ سارے ڈائریکٹرز مطمئن تھے۔ اگر آپ سب مطمئن ہیں تو ہم اسی ڈیزائن کے ساتھ چلیں گے۔ میٹنگ ختم ہوتے احسن اس کے پاس آیا۔ یہ آپ کا سیکنڈ ڈرافٹ تھا بھائی؟ نہیں، پہلا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر انہیں فرسٹ پسند نہ آئے تو پھر سیکنڈ ڈرافٹ پریزنٹ کروں۔ یہ بھی بیسٹ ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، انشاءاللہ۔ اس سے اگلے دن صبح دوراب آفس آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وفا بیڈ پر بیٹھی فون دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے وہ دوراب کے پاس آئی۔ آج آپ جلدی گھر آ جائیے گا۔ کیوں؟ ٹائم باندھتے اس کے ہاتھ تھمے۔ کیونکہ مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ ماما کے ساتھ چلی جانا؟ نہیں، مجھے آپ ہی کے ساتھ جانا ہے۔ آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی کرنا ہے۔ ویسے بھی ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، لیکن آپ نے ابھی تک مجھے منہ دکھائی کا گفٹ بھی نہیں دیا، اس لیے آج آپ مجھے شاپنگ کروائیے گا اور اپنا بینک اکاؤنٹ خالی کریں گے۔ دوراب اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ اوکے، چلیں گے، وہ بس یہی کہہ سکا۔ وفا مسکراتے واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اب کچھ سرچ کرنے لگی تھی۔ آفس سے آتے دوراب لاؤنج میں داخل ہوا۔ احسن اسے دیکھتے حیران ہوا۔ اس کی یونٹ کمپلیٹ ہو گئی تھی، اسی لیے وہ آج گھر ہی تھا۔ اس نے کل سے مسز ملک کے ساتھ آفس جانا سٹارٹ کرنا تھا۔ بھائی، آپ آج جلدی آ گئے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، میں ٹھیک ہوں۔ وفا نے شاپنگ کرنے جانا تھا۔ اوہ اچھا، اتنے میں وفا بھی آ گئی۔ آفس سے نکلنے سے پہلے اس نے اسے میسج کر دیا تھا، اسی لیے وہ پہلے سے ہی تیار تھی۔ چلیں؟ چلو۔ اچھے سے شاپنگ کیجیے گا اور رات کا کھانا بھی باہر سے کھائیے گا، احسن بولا۔ کیوں؟ دوراب بولا۔ کیونکہ آج رات گھر کچھ نہیں بننے والا، میں اور ماما بھی باہر سے آرڈر کریں گے یا پھر کسی ریسٹورانٹ چلے جائیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ کہاں جانا ہے؟ دوراب گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے بولا۔ شاپنگ کرنے۔ کہاں شاپنگ کرنے؟ اسے وفا کے ساتھ خود پر کافی ضبط کرنا پڑتا تھا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آیا وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کرتی ہے یا وہ ہے ہی ایسی۔ لکی ون مال، وہاں کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ میں آج تک وہاں نہیں گئی۔ صحیح۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں وہاں پہنچ چکے تھے۔ یہ مال بہت بڑا تھا۔ شاپنگ مال میں انٹر ہوتے وفا ستائش سے ہر جگہ دیکھنے لگی۔ دوراب کے لیے سب نارمل تھا، لیکن وفا کے لیے نہیں۔ دوراب، یہ مال کتنے ایکڑ زمین پر ہے؟ 78 سمتھنگ۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی آپ نے 80 ایکڑ کا مال بنانا ہے نا؟ وہ بولتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ابھی وہ پروجیکٹ مجھے نہیں ملا۔ وفا نے سر اس بات میں ہلایا۔ یک دم دوراب کے دماغ کی بتی جلی۔ اب وہ ہر جگہ دیکھ رہا تھا۔ وفا پورا مال گھومی تھی۔ دوراب، یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کیا؟ مطلب ریسٹ ایریا؟ اس کا سانس بھی تقریباً پھولا ہوا تھا۔ نہیں۔ اوف، میں بہت تھک گئی ہوں، اب میں بیٹھوں گی کہاں؟ اگر شاپنگ مکمل ہو گئی ہو تو گھر چلتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، لیکن پہلے مجھے کھانا کھانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں تقریباً 9 بجے کے بعد گھر پہنچے تھے۔ وفا لاؤنج میں مسز ملک کو شاپنگ دکھانے لگی۔ دوراب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وفا کمرے میں آئی۔ کمرہ خالی دیکھتے اس نے اسٹڈی روم کی طرف دیکھا۔ دروازے کے نیچے سے نکلتی روشنی دیکھتے وہ مسکرائی۔ پھر وہ سارا سامان کبرڈ میں رکھتے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ دوراب ہاتھ میں پینسل پکڑے چیئر کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر کچھ خالی پیج پڑے تھے۔ وفا چند پل وہیں کھڑی رہی، پھر خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ اگلے 1 ہفتہ لگاتے وہ اپنا 3rd ڈرافٹ کمپلیٹ کر چکا تھا۔ وہ پروجیکٹ میٹنگ میں یہی ڈیزائن پریزنٹ کرنے والا تھا۔
فائنل ڈرافٹ تیار ہو گیا؟ وفا ٹیبل کے قریب آتے بولی۔ ہاں ہو گیا، وہ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے بولا۔ وہ اب پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا۔ تو آپ یہ پروجیکٹ کب اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساتھ شیئر کریں گے؟ میٹنگ سے ایک دن پہلے۔ اچھا، کل اس کی پروجیکٹ میٹنگ تھی اور آج اس نے اپنا پلان بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے پریزنٹ کرنا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اپنا سیکنڈ ڈرافٹ پریزنٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ انہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ابھی وہ پروجیکٹر کے سامنے کھڑا اپنا سیکنڈ ڈرافٹ پریزنٹ کر رہا تھا۔ میٹنگ روم میں موجود سب مطمئن تھے سوائے ایک ڈائریکٹر کے۔ پریزنٹیشن ختم ہوتے سب نے تالیاں بجائیں۔ مجبوراً اس ڈائریکٹر کو بھی مسکرانا پڑا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پلان کے ساتھ چلنا چاہیے، یہ فرسٹ والے سے بہتر ہے، ایک سینئر ڈائریکٹر بولا۔ دراب نے سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا اس کا فون بجنے لگا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ میرے خیال میں میٹنگ ختم ہوئی، وہی ڈائریکٹر بولا جو پریشان تھا۔ جلالی صاحب، باس آ جاتے ہیں، وہ کال اٹینڈ کرنے گئے ہیں، احسن بولا۔ لیکن میٹنگ تو مکمل ہو چکی ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں۔ کل کی میٹنگ کے حوالے سے مجھے ایک کام کرنا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، احسن کے بولتے ہی سب باہر نکلے۔ اپنے آفس کی طرف جاتے جلالی صاحب نے کسی کو کال ملائی۔ ہیلو بلال، دراب نے پلان چینج کیا ہے۔ ہاں، اب اس نے کوئی دوسرا پلان پریزنٹ کیا ہے اور وہ بہت اچھا ہے۔ اگر یہ پلان انویسٹر ٹیم کے سامنے پریزنٹ ہوا تو وہ فوراً سے پروجیکٹ اسے دے دیں گے۔ ہاں مجھے یاد ہے پروجیکٹ پوائنٹس۔ ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ کال بند کرتے دراب میٹنگ روم میں آیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا سوائے احسن کے۔ باقی سب کہاں گئے؟ وہ چلے گئے، انہیں لگا کہ میٹنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر تم کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ مجھے ان کی طرح کوئی کام نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ دراب اب پروجیکٹر بند کرنے لگا تھا۔ کس کی کال تھی بھائی؟ وفا کی، بولتے اس کے لہجے میں غصہ در آیا۔ اس کی فضول کال کی وجہ سے وہ اپنا تھرڈ ڈرافٹ پریزنٹ نہیں کر پایا تھا۔ واہ، اتنی لمبی کال! ایسی کون سی رومانٹک باتیں ہو رہی تھیں؟ وہ اسے تنگ کرتے بولا۔ دراب نے اسے گھورا۔ فضول میں میرا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی، اس کی وجہ سے میں اپنا تھرڈ ڈرافٹ پریزنٹ نہیں کر پایا۔ تھرڈ ڈرافٹ؟ احسن حیران ہوا۔ ہاں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس ڈرافٹ کے بارے میں؟ ٹائم نہیں ملا۔ اوکے، تو آپ مجھے وہ ڈرافٹ پریزنٹ کریں، آخر کو میں بھی ڈائریکٹر ہوں۔ ابھی؟ جی ابھی۔ اگر وہ زیادہ اچھا ہوا تو ہم اس ڈرافٹ کے ساتھ چلیں گے، باقی ڈائریکٹر سے میں بات کر لوں گا۔ تم ایک کام کرو کہ سب کو دوبارہ بلاؤ۔ اوکے بھائی۔ کچھ دیر بعد وہ سب دوبارہ آ گئے سوائے جلالی صاحب کے۔ جلالی صاحب کہاں ہیں؟ وہ احسن کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چلے گئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ کوئی ضروری کام ہے۔ ٹھیک ہے، دراصل پہلے میٹنگ ختم نہیں ہوئی تھی، میرے پاس ایک فائنل ڈرافٹ بھی ہے، آپ کو بھی دیکھیں اور پھر ڈیسائیڈ کریں کہ کون سا ڈرافٹ ہمیں مل کر پریزنٹ کرنا چاہیے۔ اوکے دراب صاحب۔ یہ سینئر ڈائریکٹر ظہیر صاحب تھے۔ وہ دراب کو سر یا باس کے بجائے نام سے ہی بلاتے تھے اور دراب کو اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا تیسرا ڈرافٹ پریزنٹ کر رہا تھا۔ پریزنٹیشن ختم کرتے وہ اب ان سب کو دیکھنے لگا۔ بہت خوب بھائی، احسن خوشی سے کھڑے ہوتے تالیاں بجاتے بولا۔ اس کی تقلید میں باقی سب بھی کھڑے ہوئے اور تالیاں بجانے لگے۔ سچ میں دراب صاحب، یہ پہلے دونوں سے بہتر ہے، آپ کل یہی پریزنٹ کیجیے گا، یہ بہترین ہے، ظہیر صاحب بولے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو مطلب کہ سچ میں اپروو ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ظہیر صاحب ویسے تو ڈائریکٹر تھے، لیکن ان کی کہی بات ہمیشہ درست ثابت ہوتی تھی اور وہ بہت کم ہی کسی بات سے متفق ہوتے تھے۔ جب دراب نے شروع میں یہ بزنس سنبھالا تھا تب تقریباً اس کا ہر ڈیزائن ظہیر صاحب سے ریجیکٹ ہوتا تھا۔ اب وہ کوئی بھی ڈیزائن بناتے ظہیر صاحب کی سکھائی باتوں کو دھیان میں رکھتا تھا، اس لیے ان سے اپروول مل جاتا تھا۔ مجھے امید ہے کہ کل کا پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، ظہیر صاحب بولے۔ ان کی بات سنتے باقی سب بھی فخر سے مسکرائے۔ وہ اور احسن ایک ساتھ ہی آفس سے نکلے تھے۔ دراب کی گاڑی آگے تھی اور احسن کی پیچھے تھی۔ اب ان دونوں کی گاڑیاں برابر جا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد سڑک پر یکدم دھماکہ ہوا۔ دراب کی گاڑی کے اگلے ٹائر برسٹ ہو گئے تھے۔ اس کی گاڑی سڑک پر الٹتے فٹ پاتھ سے ٹکراتے گھومتے سڑک کے درمیان آ رکی۔ بھائی! احسن بے ساختہ چلایا۔ اس نے بمشکل اپنی گاڑی کو بریک لگائی اور فوراً باہر بھاگا۔ احسن نے بمشکل خون میں لت پت دراب کو باہر نکالا اور اپنی گاڑی میں ڈالتے ہاسپٹل کی طرف بھاگا۔ کچھ دیر بعد ہاسپٹل میں مسز ملک اور وفا بھی آ گئیں۔ نازیہ بیگم کو جیسے ہی خبر ملی وہ بھی فوراً گھر سے ہاسپٹل کے لیے نکلیں۔ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ مسز ملک روتے روتے بولیں۔ ٹائر برسٹ کی وجہ سے، احسن زکام زدہ آواز میں بولا۔ کچھ دیر بعد نازیہ بیگم بھی آ گئیں۔ انہیں ہاسپٹل میں 2 گھنٹے ہونے والے تھے، ڈاکٹرز ابھی تک باہر نہیں آئے تھے۔ نازیہ بیگم وفا کو حوصلہ دے رہی تھیں۔ اسی وقت کچھ پولیس آفیسرز وہاں آئے۔ احسن ملک، آپ کو زیان بٹ پر اقدام قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ آفیسرز کی بات سنتے وہ حیران ہوا۔
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آفیسر؟ میرا بیٹا صبح سے آفس میں تھا اور اب پچھلے 2 گھنٹے سے وہ میرے سامنے ہاسپٹل میں ہے۔ مسز ملک کھڑے ہوتے بولی۔ میم، ہمارے پاس وارنٹ ہے۔ وہ وارنٹ ان کے سامنے کرتے ہوئے بولا۔ یہ جھوٹا الزام ہے مجھ پر آفیسر، احسن بولا۔ زیان نے خود آپ کا نام لیا ہے۔ زیان بٹ بلال بٹ کا چھوٹا بھائی تھا۔ وہ یونی میں احسن کے ساتھ تھا اور ان دونوں کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی۔ لیکن آفیسر آپ… میم پلیز ہمارے ساتھ تعاون کریں، ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے احسن ملک کے خلاف۔ ماما آپ پریشان نہ ہوں، میں جلد رہا ہو جاؤں گا، آپ وکیل سے رابطہ کریں۔ وہ بولتے آفیسر کی طرف متوجہ ہوا۔ چلیے آفیسر۔ ایک سپاہی ہتھ کڑی لیے آگے بڑھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلتا ہوں آپ کے ساتھ، وہ بولتے آگے بڑھا۔ پیچھے مسز ملک گرنے والے انداز میں بیٹھتے رونے لگی۔ وفا اور نازیہ بیگم اب انہیں تسلی دینے لگی تھی۔ یہ سازش ہے میرے بیٹوں کے خلاف، وہ بولی۔ ہم جانتے ہیں آنٹی، اور احسن کسی کی جان نہیں لے سکتا، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ آپ ہمت کریں اور دعا کریں دونوں کے لیے، وفا اپنے آنسو ضبط کرتے بولی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے۔ پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہیں، انہیں سر پر چوٹیں لگی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ انہیں اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کی بائیں ٹانگ شدید متاثر ہوئی ہے، مگر 3-4 ماہ میں وہ انشاءاللہ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ ان تینوں نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر، ہم دراب سے کب تک مل سکتے ہیں؟ وفا بولی۔ جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا تب تک کوئی ان سے نہیں مل سکتا، ڈاکٹر بول کر چلا گیا۔ آنٹی، دراب اب خطرے سے باہر ہیں، اب آپ احسن کے پاس جائیں، اسے ضرورت ہے آپ کی۔ لیکن یہاں میں اور وفا ہیں دراب کے پاس، آپ احسن کے پاس جائیں، نازیہ بیگم بولی۔ مسز ملک سر ہلاتے آنسو پوچھتے اٹھیں اور باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ کس کی دشمنی ہو سکتی ہے دراب اور احسن کے ساتھ؟ نازیہ بیگم بولی۔ پتہ نہیں امی، لیکن یہ یقیناً کوئی سازش تھی، کیونکہ دراب نے 2 دن پہلے ہی گاڑی کی مینٹیننس کروائی تھی۔ اب ایسے اچانک کیسے ٹائر برسٹ ہو سکتے ہیں؟ ایسا کون کر سکتا ہے؟ تمہیں کسی پر شک ہے؟ نہیں امی، میرے سامنے دراب نے کبھی کسی دشمنی کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا۔ وفا اٹھتے دروازے کے قریب آئی۔ وہ اب شیشے کے پار پٹیوں میں جکڑے دراب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے ساختہ نم ہوئیں۔ کچھ دیر بعد دراب نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ امی، دراب کو ہوش آ گیا، وفا بولتے دروازہ کھولتے اندر چلی گئی اور نازیہ بیگم اللہ کا شکر ادا کرتے ڈاکٹر کو بتانے چلی گئی۔ وفا آرام سے دراب کے پاس بیٹھی۔ دراب نے آکسیجن ماسک اتار دیا تھا۔ اسے لگا رہنے دیں، میں ناک سے سانس لیتا ہوں، میں ناک سے سانس لے سکتا ہوں، وہ بمشکل بولا۔ پین کلرز کا اثر ختم ہوتے ہی باڈی میں اب درد اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ میں ٹھیک ہوں۔ ماما اور احسن کہاں ہیں؟ احسن کو پولیس اقدام قتل کے کیس میں، اور آنٹی احسن کو پولیس لے گئی ہے اقدام قتل کے کیس میں، اور آنٹی بھی آپ کی خیر خیریت کا سنتے اب وہاں گئی ہیں۔ اس کی بات سنتے دراب اٹھنے کی کوشش کرتے بولا۔ پولیس؟ کس کا اقدام قتل؟ آپ لیٹے رہیں، آپ کی ٹانگ بھی شدید متاثر ہوئی ہے، اس لیے زیادہ ہلیں مت۔ اور کسی زیان بٹ نامی لڑکے نے الزام لگایا ہے احسن پر۔ زیان بٹ؟ وہ بڑبڑایا، پھر وہ آنکھیں موند گیا۔ کون ہے زیان بٹ؟ اسے دیکھتے بولی۔ چند پل بعد وہ آنکھیں کھولتے بولا۔ بلال بٹ نے کروایا یہ سب، میرا ایکسیڈنٹ بھی اور احسن پر الزام بھی۔ زیان بٹ اسی کا چھوٹا بھائی ہے، بولتے ہوئے اس کی سانس پھول گئی۔ آپ زیادہ بولیں مت، آپ ریلیکس کریں، آنٹی اس کی ضمانت کروا لیں گی۔ دراب دوبارہ آنکھیں بند کر گیا۔ اتنے میں ڈاکٹرز بھی آ گئے۔ چیک اپ کے بعد سب کچھ نارمل دیکھتے وہ اب اسے روم میں شفٹ کر چکے تھے۔ دراب بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، پین کلرز کی وجہ سے اسے کافی آرام تھا۔ آپ نے کہا کہ بلال نے یہ سب کروایا ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وفا دراب کے بیڈ کے سامنے اسٹول پر بیٹھی تھی، نازیہ بیگم کرسی پر بیٹھی تھی، تاکہ میں صبح میٹنگ اٹینڈ نہ کر سکوں۔ لیکن احسن؟ اگر میں میٹنگ اٹینڈ نہ کر پایا تو میری جگہ احسن کرتا، اسی لیے اس کمینے نے یہ حرکت کی ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹرز کے مطابق مجھے ویل چیئر پر بیٹھنے میں تقریباً 1 مہینہ لگے گا۔ نہ میں نہ ہی احسن صبح کی میٹنگ اٹینڈ کر پائے گا۔ بولتے دراب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس کی پورے مہینے کی محنت ضائع ہو گئی تھی۔ وفا کو اس کی نم آنکھیں دیکھتے برا لگا۔ دراب، اگر میں میٹنگ اٹینڈ کروں تو؟ تم؟ وہ حیران ہوا۔ جی، میں اپنی کلاس کی سب سے اچھی پریزنٹر تھی، پروفیسر بھی سب سے مشکل ٹاپک مجھے دیتے تھے کیونکہ میں بہت اچھی پریزنٹیشن دیتی تھی۔ وفا، یونی پریزنٹیشن اور بزنس پریزنٹیشن میں فرق ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں دراب، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔
آپ ہاسپٹل میں ہیں، احسن پولیس اسٹیشن ہے، آنٹی کا کل کا سارا دن اس کی ضمانت میں گزرے گا، اور اگر یہ سب بلال نے کیا ہے تو وہ یقیناً آنٹی کو بھی کسی کام میں الجھا دے گا تاکہ وہ بھی میٹنگ میں نہ آ سکیں، تو پیچھے میں ہی بچ جاتی ہوں۔ لیکن تم نہیں جانتی کہ کیسے پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ صحیح کہا۔ اس کے لیے آپ اپنے سب سے قابل بھروسہ ڈائریکٹر کو کہیں کہ وہ کل میٹنگ میں میرے ساتھ موجود ہو، اور ابھی 1 بجا ہے اور میٹنگ دوپہر 1 بجے ہے، پورے 12 گھنٹے ہیں ہمارے پاس، میں تیاری کر سکتی ہوں۔ دراب تذبذب کا شکار ہوا۔ دراب، مجھے میٹنگ میں جانے دیں، ساری تیاری آپ نے مکمل کر رکھی ہے، اور اب اگر ہماری فرم میں سے کوئی نہ گیا تو آپ کی 1 ماہ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں ظہیر صاحب سے بات کرتا ہوں، وہ کل تمہارے ساتھ جائیں گے۔ ابھی تم گھر جاؤ اور میرا لیپ ٹاپ اٹھاؤ۔ آپ کا لیپ ٹاپ تو گاڑی میں تھا نا؟ وہ نہیں، گھر والا اسٹڈی روم میں ٹیبل کی فرسٹ ڈرار میں پڑا ہوگا، ساتھ ایک فائل ہوگی بلیو کلر کی، وہ بھی لے آنا۔ اوکے، وہ بولتے نازیہ بیگم کی طرف بڑھی۔ امی آپ میرے ساتھ چلیں۔ صبح کے 6 بج گئے تھے۔ نازیہ بیگم گھر سے ناشتہ لانے گئی تھیں اور وفا فائل ہاتھ میں پکڑے تیاری کر رہی تھی۔ 7 بجے کے قریب نازیہ بیگم ناشتہ لے آئیں۔ دراب کے لیے وہ انڈے ابال لائی تھیں اور وفا کے لیے پراٹھا۔ ناشتے کے بعد وفا دوبارہ تیاری میں لگ گئی۔ تیاری ہو گئی؟ دراب بولا۔ تقریباً۔ ظہیر صاحب آنے والے ہوں گے، ابھی تمہیں ان کے سامنے پریزنٹ کرنا ہوگا، اگر انہوں نے اپروو کیا تو پھر تم پریزنٹ کرو گی، ورنہ ظہیر صاحب میری جگہ پریزنٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اتنے میں مسز ملک بھی آ گئیں۔ وہ اب روتے دراب سے باتیں کرنے لگی تھیں۔ کل کی رات بے شک سب پر بہت بھاری گزری تھی۔ نازیہ بیگم نے ٹفن سے انڈے نکالتے اور ساتھ جوس کا گلاس بھرتے وفا کو اشارہ کیا کہ وہ مسز ملک کو دے۔ آنٹی کچھ کھا لیجئے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ان کی آواز رونے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آنٹی، آج آپ کو احسن کی ضمانت کے سلسلے میں بہت کام کرنا پڑے گا۔ آپ بھی جانتی ہیں بلال 1 بجے سے پہلے احسن کی ضمانت نہیں ہونے دے گا، تب تک کام کرنے کے لیے آپ کو انرجی چاہیے ہوگی۔ نہیں وفا، میرا دل نہیں ہے۔ وفا نے دراب کی طرف دیکھا۔ دراب ٹیپ لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ دراب نے اسے مسز ملک کے سامنے رکھنے کا اشارہ کیا۔ وفا نے وہیں رکھ دیا۔ اب دراب انہیں مناتے ہوئے کھلا رہا تھا۔ 8 بجے تک ظہیر صاحب وہاں آ گئے۔ کچھ دیر وفا نے پریزنٹیشن دینا شروع کی۔ پریزنٹیشن دینے کے بعد وہ باری باری دراب اور ظہیر صاحب کو دیکھنے لگی۔ آپ کی پریزنٹیشن کافی اچھی تھی، لیکن آپ آئی کانٹیکٹ کم بناتی ہیں، جو کہ نروسنس کو شو کرتا ہے۔ ابھی ٹائم ہے، آپ مزید تیاری کریں اور پریزنٹیشن کے وقت آئی کانٹیکٹ بنانے کی پریکٹس کریں۔ 12 بجے میں آفس سے نکلوں گا اور یہاں آؤں گا، تب تک آپ مکمل تیار رہیے گا، تب اگین ایک دفعہ آپ پریزنٹیشن دیں گی۔ جی اوکے دراب صاحب، میں چلتا ہوں، آفس میں سب دیکھ لوں گا۔ بہت شکریہ ظہیر صاحب۔ وہ سر ہلاتے چلے گئے۔ بہت اچھا پریزنٹ کیا وفا، مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی۔ وفا، دراب نے پکارا۔ جی؟ وہ چلتے اس کے بیڈ کے قریب آئی۔ بلال پریزنٹیشن کے دوران تمہیں کنفیوز کرے گا، اور پریزنٹیشن کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں، تب بھی بلال تم سے ایسے سوال کرے گا جس سے ہمارے ڈیزائن میں سوال اٹھائے جا سکیں، یا پھر انویسٹر ٹیم کے سامنے یہ شو کیا جا سکے کہ آپ کا نہیں ہمارا ڈیزائن اچھا ہے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ جی جی، آپ پریشان نہ ہو، میں اس سب کچھ ہینڈل کر لوں گی انشاءاللہ۔ 11 بجے وفا نازیہ بیگم کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ مسز ملک پھر سے احسن کی ضمانت کے سلسلے میں پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ میں دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ نازیہ بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ وفا اپنے کمرے سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کا لیڈیز 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ جس دن وہ دراب کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی تب دراب نے وائٹ 3 پیس پہن رکھا تھا، اس کی میچنگ میں اس نے یہ لیڈیز سوٹ لیا تھا۔ تب اس کے دماغ میں یہ نہیں تھا کہ کبھی اسے یہ سوٹ پہن کر میٹنگ میں بھی جانا پڑے گا۔ بال اسٹریٹ کیے ہوئے تھے، نیچے وائٹ ہی ہیل پہن رکھی تھی، دائیں ہاتھ پر گھڑی باندھے وہ اس وقت بزنس وومن لگ رہی تھی۔ وہ تیار ہونے کے بعد نیچے آئی، جب نازیہ بیگم کھڑے ہوتے بولی تھی، آمین، چلے امی، چلو۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھیں۔ 1 بجنے والا تھا۔ وفا ظہیر صاحب کے ساتھ جا رہی تھی۔ آخری پریزنٹیشن بھی ظہیر صاحب نے اپروو کر دی تھی، اس لیے اب وہی پریزنٹیشن دے گی۔ وہ دونوں پورے 1 بجے میٹنگ روم پہنچے۔ ظہیر صاحب کو دیکھتے بلال بٹ کے چہرے پر ناگواریت ابھری۔ انویسٹر ٹیم پہلے سے وہاں موجود تھے۔ کسی لیڈی کو دیکھتے وہ سب حیران ہوئے۔ پریزنٹیشن سے پہلے سب نے خود کو انٹروڈیوس کروانا تھا۔ بلال کے بعد وفا کی باری تھی۔ ہائے، مائی سیلف وفا دراب ملک، آئی ایم پریزنٹنگ ملک فرم۔ بلال نے مٹھیاں بھیجی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دراب کی بیوی میٹنگ میں آ جائے گی۔ وفا کی باری سب سے آخر میں تھی۔ سب سے پہلے بلال نے پریزنٹیشن دی۔ اس کی پریزنٹیشن دیکھتے وفا اور ظہیر صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ تو میرا سیکنڈ ڈرافٹ تھا۔ ان دونوں کے کانوں میں دراب کی آواز گونجی۔ وہ کال پر ان کے ساتھ جوائن تھا۔ ڈائریکٹرز میں کسی نے غداری کی ہے، ظہیر صاحب آہستہ آواز میں بولے۔ لیکن کون ہو سکتا ہے؟
آپ اکرم صاحب کو کہیں کہ خاموشی سے پتہ لگائے اس بارے میں، مجھے جلالی پر شک ہے، سب سے پہلے اسے چیک کریں اکرم۔ اوکے ظہیر صاحب۔ بلال کی پریزنٹیشن سب انویسٹرز کو پسند آئی تھی۔ باقی سب کی پریزنٹیشن کے بعد اب وفا کی باری تھی۔ وہ بااعتماد چال چلتے پروجیکٹر کے سامنے آئی۔ اس نے بالکل ویسے ہی سٹارٹ کی جیسے دراب سٹارٹ کرتا تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنا پلان پریزنٹ کر رہی تھی، انویسٹرز کے چہرے پر رضامندی جھلکنے لگی۔ دراب صاحب، آپ کی بیوی بالکل آپ کی جیسی ہے، ظہیر صاحب بولے۔ وہ بس مسکرایا۔ اگر ابھی بولتا تو وفا انٹرپٹ ہو جاتی۔ پریزنٹیشن کے بعد وہ ہلکا سا مسکراتے انویسٹرز کو دیکھنے لگی۔ مسز ملک، جو پوائنٹس آپ نے ڈسکس کیے ہیں ویسے ہی پوائنٹس میری پریزنٹیشن میں بھی تھے، تو پھر آپ کی پریزنٹیشن میرے ڈیزائن سے اچھی کیسے ہے؟ میرے پلان میں بجٹ بھی کم ہے اور آپ میں بجٹ بھی زیادہ۔ بلال اسے چپتی نظروں سے دیکھتے بولا۔ وفا ہلکا سا مسکرائی۔ مسٹر بلال، ہماری پریزنٹیشن مختلف ہے۔ بہتر کس کی ہے یہ تو انویسٹرز ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی۔ آپ نے کہا کہ ہمارے پلان میں بجٹ زیادہ ہے، آپ میں کم، تو شاید آپ نے دھیان سے سنا نہیں۔ ہمارے پلان میں ایک ریسٹ ایریا بھی شامل ہے جو کہ آپ کے پلان میں شامل نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے میں اپنے شوہر کے ساتھ لکی ون مال گئی تھی شاپنگ کرنے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ شاپنگ کرتے میں تھک گئی تھی، لیکن پورے مال میں کوئی ریسٹ ایریا نہیں تھا، اسی لیے ہمیں آدھی شاپنگ کرنے کے بعد ہی واپس آنا پڑا۔ لیکن ہمارے پلان میں یہ شامل ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ اگر کوئی شاپنگ کرتے تھک جاتا ہے تو وہ ریسٹ ایریا میں تھوڑا آرام کر کے دوبارہ شاپنگ کر سکے گا۔ دوسرا پوائنٹ، آپ کی پارکنگ انڈر گراؤنڈ ہے، جس سے دن کے وقت بھی بجلی درکار ہوگی۔ ہمارے پلان میں ہماری پارکنگ میں دن کے وقت بجلی کی بچت ہوگی۔ ہم نے سنا ہے کہ مسٹر دراب کا ایکسیڈنٹ ٹائر برسٹ سے ہوا ہے، وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بالکل، کیونکہ ہمارے آفس کی پارکنگ میں شیڈو نہیں تھا، لیکن ہمارے پروجیکٹ پلان میں ہم پارکنگ میں پھولوں کی گھاس کی چھت بنائیں گے۔ اس سے پارکنگ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور کراچی کی شدید گرمی میں گاڑیاں بھی گرم نہیں ہوں گی۔ اور ہمیں امید ہے کہ اس قدم سے جو حادثہ میرے شوہر کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکے گا۔ یہ پلان میں نہیں تھا، دراب بولا۔ وفا نے لیپ ٹاپ پر کچھ بٹن دبائے۔ اسکرین پر ایک امیج نظر آنے لگی جہاں گاڑیوں کے اوپر سبزے کی تہہ تھی۔ بالکل اسی طرح ہم پارکنگ بنائیں گے، اس سے ایکو سسٹم بھی بہتر ہوگا اور گرمی کی شدید میں بھی کمی آئے گی۔ مگر ہم نے سنا ہے کہ دراب کم از کم 1 مہینہ ہاسپٹل ایڈمٹ رہے گا، تو پھر اگر پروجیکٹ آپ کو ملا تو کام کیسے شروع ہوگا؟ بلال پھر بولا، کیونکہ انویسٹرز کو یہ پروجیکٹ جلدی شروع کرنا تھا۔ مسٹر دراب ہاسپٹل ہوں گے، مسز دراب نہیں، وہ اسے دیکھتے بولی۔ انویسٹرز کو یہ آئیڈیا پسند آیا تھا۔ دراب کی محنت رنگ لائی تھی اور وہ پروجیکٹ اسے ملا تھا۔ بہت خوب وفا، تم نے بہت اچھا کیا، دراب بولا۔ اس کے لہجے میں خوشی واضح تھی۔ کچھ عرصے بعد آج احسن کی سنوائی تھی۔ دراب کے دائیں طرف مسز ملک اور بائیں طرف وفا بیٹھی تھی۔ وہ اب مکمل صحت یاب ہو چکا تھا۔ اس کے پروجیکٹ پر تیزی سے کام ہو رہا تھا۔ اس 6 ماہ کے عرصے میں وہ سمجھ چکا تھا کہ وفا اس کے لیے قسمت کا بہترین انتخاب تھی۔ فیصلہ احسن کے حق میں آیا تھا۔ پروجیکٹ ملنے کے بعد دراب نے سارا فوکس احسن کو باہر نکالنے میں لگا دیا تھا۔ اسے جلالی صاحب کی غداری اور بلال کے خلاف بھی ثبوت مل گئے تھے، اسی وجہ سے آج احسن باعزت بری ہو گیا تھا۔ اب وہ بلال پر کیس کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ چاروں ہنستے مسکراتے کورٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ قسمت اگر امتحان لیتی ہے تو نوازتی بھی ہے، بس ہمیں امتحان کے وقت صبر کرنا ہے اور اپنے حواس میں رہتے اس امتحان کو پاس کرنا ہے۔ اس کے بعد قسمت آپ کو اتنا نوازتی ہے جتنا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔